بھائیوں میں کمال بھائی مجھ کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے لیکن قد کاٹ میں بڑے لگتے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، تبھی میں ان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ شروع میں وہ بہت سیدھے سادے اور شریف تھے، لیکن میٹرک کے بعد ان کو جس کالج میں داخلہ ملا وہ خاصا بدنام زمانہ تھا کہ یہاں طالب علموں کی سیاست عروج پر رہتی تھی۔ اس وجہ سے پڑھائی پر کم توجہ ہوتی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے تعلیم پر توجہ رکھی۔ انہی دنوں مارشل لا کا دور ختم ہوا اور طالب علموں کی یونین بحال ہو گئی۔ کمال بھائی نے بھی اپنے کالج کی یونین میں دلچسپی لی۔ اس دوران ان کی دوستی کچھ غلط قسم کے لڑکوں سے ہو گئی۔ انہوں نے ان لڑکوں کے اکسانے پر لیڈر بننے کا عہد کر لیا اور یوں ان کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اب وہ مستقبل کے انجینئر، ڈاکٹر یا ایک اچھا طالب علم بننے کے بجائے کچھ اور بنتے چلے گئے۔ پہلے ان کی جیب میں 50 روپے بھی نہ ہوتے تھے اور اب ہزاروں میں کھیلنے لگے تھے۔ میرے والدین کو خبر نہ تھی کہ وہ علم کے مہکتے پھول چننے کی بجائے کانٹوں بھرے جنگل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ وہ پہلے طلبہ تنظیم اور پھر کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو گئے اور پھر ان کے اعلی کار بن کر رہ گئے اور اپنے اصل مقصد یعنی حصول تعلیم کو ہی بھلا دیا۔ بہن بھائیوں میں صرف مجھے کالج اور پارٹی سے متعلق کافی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے اور اپنی الجھنوں کے بارے میں مشورہ بھی لیا کرتے تھے، لہٰذا مجھے ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رہتی تھی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے یہ ساری باتیں والدین کو نہ بتائیں، کیونکہ بھائی کہتے تھے کہ امی ابو کو مت بتانا، وہ خود تو پریشان ہوں گے ہی، مجھ کو بھی پریشان کر دیں گے، لہٰذا ان کے رازوں کو گھر والوں سے پوشیدہ رکھنے لگی۔ شروع میں ان کو ماں باپ کا ڈر تھا، لیکن بعد میں اس قدر بے خوف ہو گئے کہ والدین کا ڈر بھی نکل گیا۔ ایک دن میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی اچانک میرے ہاتھ ایک کتاب لگی جو ڈبے جیسی تھی۔ وہ اتنی وزنی تھی کہ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اسے اٹھا کر کھولا تو اس کے اندر ایک ریوالور نصب تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اوپر سے تو وہ کتاب ہی لگتی تھی۔ میں نے اس کتاب کو دوبارہ اسی جگہ الماری میں رکھ دیا۔ جب رات کو بھائی گھر آئے تو ان سے اس بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور بولے، اس کو میں نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک دن کمال بھائی گھر آئے تو کچھ پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ کیا کوئی بات ہو گئی ہے بھیا؟ کیوں پریشان ہو؟ پہلے تو کہا کہ کچھ نہیں، لیکن بعد میں بتا دیا کہ 2 گروپوں کے درمیان جھگڑے میں مجھ سے گولی چل گئی جو مخالف گروپ کے لڑکے کو لگی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر میں کانپ کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ میں صوفے پر گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کسی انفرادی لڑائی میں کوئی نہیں مارا گیا تھا، یہ تو گروپ کی لڑائی تھی۔ وہ اب کیوں میرے بھائی کو چھوڑنے لگے؟ ضرور کمال کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ جب ایک پورا گروپ دشمن ہو جائے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ یہ قتل ان کے ہاتھوں گروپ بندی کے باعث ہوا تھا، لہٰذا سیاسی جماعت نے ان کی پشت پناہی کی، لیکن اس گلو خلاصی کے عوض اپنی سرگرمیوں میں ان کی خدمات کو اپنے لیے مشروط کر کے ان کی جان چھڑائی گئی۔ اس وقت تو کمال ڈرا ہوا تھا، لہٰذا اس نے ان کی ہر شرط مان لی کہ یہ طاقتوروں کی پارٹی تھی، لیکن اس کے بعد تو چل سو چل، جو وہ کام بتاتے ان کو کرنا ہی پڑتا۔ اسی طرح دوبارہ جھگڑوں میں 3 کارکنوں کی ہلاکت ہو گئی۔ ان میں کمال بھائی نے بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد تو وہ نامی گرامی بدماش بن گئے۔ کئی ڈکیتیوں اور اغوا کے ارتکاب میں بھی ملوث کیے گئے۔ پھر ایک بڑے جھگڑے میں ان کا نام واضح طور پر آ گیا تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب کمال بھائی گرفتار ہوئے تب صورتحال گھر والوں پر عیاں ہوئی، یوں ان کے سارے پول کھل گئے۔ والد صاحب اور بڑے بھائی تو حیران رہ گئے، وہ ان پر بے حد خفا تھے۔ تبھی ابا جان نے سب کو کہہ دیا کہ خبردار اس کے پیچھے کوئی گیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اب ہمارا اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ ان دنوں میری حالت دیدنی تھی۔ والدہ کا تو برا حال ہو چکا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دن گزر گئے، بات پرانی ہو گئی اور ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں گیا۔ لیکن بھائی پھر بھائی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کسی کو بتائے بغیر چپکے کمال سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئے، دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے بتایا کہ میرا دل بہت بےتاب ہے کمال بھیا سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کل تیار رہنا، میں تم کو ان سے ملوا دوں گا۔ دوسرے روز ہم بڑے بھائی کے ہمراہ جیل گئے۔ مجھے تو بہت خوف محسوس ہوا۔ جیل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک جانب عام مجرم تھے
لیکن کمال بھائی اسٹوڈنٹ لیڈر والے حصے میں رکھے گئے تھے۔ پولیس والے نے دروازہ کھول دیا، میں اور بڑے بھائی اندر چلے گئے۔ کمال بھائی نے چائے اور بسکٹ سے ہماری توازے کی۔ وہ الگ کمرے میں تھے جو صاف ستھرا تھا۔ کمال بھیا کو جیل میں کچھ سہولتیں حاصل تھی، اس وجہ سے وہ پریشان نہ تھے بلکہ صحت مند اور خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد میں اتنی خوش تھی کہ کیا بتاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ اب میرے سیاسی لیڈروں اور بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ جلد میرے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور میں باہر آ جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ لوگ ان کو مجرم کہتے تھے اور یہاں ان کو اتنی سہولتیں اور آرام حاصل تھا۔ ان کو مجرموں کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ باہر بھی اتنے زیادہ عیش و آرام میں نہ ہوں گے جتنے کے اندر تھے۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد گھر واپس آ گئے۔ کمال بھائی تقریباً 4 ماہ بعد رہا ہو گئے۔ جب بھیا گھر آئے امی ان کو دیکھ کر رونے لگی، ابو بھی رو پڑے۔ اب بات کھل چکی تھی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے گاڑی رکھ لی جو کسی نے ان کو لے کر دی تھی۔ اب وہ رات کو اکثر غیر حاضر رہتے تھے، زیادہ تر کالج کے ہاسٹل میں رہتے۔ ایک دن وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے کچھ باتیں سن لی کہ ایک بڑے سیاستدان کا کوئی رشتہ دار ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ یہ باتیں ایک لڑکے احمد کے بارے میں تھی جو کمال بھیا کے اپنے گروپ کا ہی تھا، لیکن پیسے کے لین دین پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح بھیا کی مخالف گروپوں کے اسٹوڈنٹ کارکنوں میں بھی دشمنی ہو گئی تھی۔ گویا میرا بھائی چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ بھیا کے بارے میں تمام رپورٹیں مجھے اپنے کزن ابراہیم سے ملتی تھی جو اسی کالج میں زیر تعلیم تھا۔ وہ مجھے کمال کے بارے میں سارے قصے بتا دیتا تھا۔ ایک دن ایک سنسنی خیز بات میرے کزن نے بتائی کہ تقریباً 10 ماہ قبل کمال نے 2 مخالف گروپوں کے 4 لڑکوں کو، جن کا تعلق لاہور سے ہی تھا، اپنے سرپرستوں کے کہنے پر شدید زخمی کیا تھا۔ بعد میں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ یوں کمال اب درندوں کی صفت میں شامل ہو گیا۔ اپنے کالج کی یونین سے بھی علیحدگی اختیار کر لی کہ یونین والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی سرگرمیوں پر ان کو شکوک و شبہات تھے۔ وہ نہ جانے کن ہاتھوں میں کھیل رہے تھے کہ ان کا طالب علم ہونا بھی ایک دکھاوا تھا۔ بھیا پر کئی کیس بن گئے لیکن ان کی پشت پناہی پر کچھ مضبوط ہاتھ تھے۔ وہ دوسری بار اندر گئے لیکن چند ماہ بعد رہا ہو گئے۔ یوں یہ کھیل تھا ان کے لیے۔ گھر والوں نے بہت سمجھایا مگر ان کو تو جیسے کوئی نشہ لگ چکا تھا کہ انسانی خون اب ان کی نظروں میں کوئی وقت نہ رکھتا تھا۔ یہ پیسہ اور اقتدار حاصل کرنے کا نشہ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہ سنی کہ ان کی جیبیں تو نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ ہم میں سے کبھی کوئی ان نوٹوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا تھا۔ ان کی الماری میں کبھی نوٹوں کی گٹھی سے میرا ہاتھ چھو بھی جاتا تو میں ہاتھ کھینچ لیتی جیسے کسی بری چیز سے چھو گیا ہو۔ پھر گھر والوں نے بھیا پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ والد صاحب کہتے تھے کہ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ بدمعاشی کے علاوہ وہ بڑا عیاش بھی ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کو خراب کرنے والے ہمارے ہی کچھ لوگ تھے جن کا مفاد سیاسی لوگوں سے تھا جو طالب علموں اور بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دلوانے کا وعدہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کمال بھائی جیسے لیڈری کے شوقین لڑکوں کو بڑھاوا دیتے اور بارسو لوگوں کے لیے کام کروا کر ان کی زندگیاں خراب کر دیتے تھے۔ بھیا کی 2 بڑے گروپوں سے انتہائی دشمنی تھی جن کو مقتدر لوگوں کا تحفظ حاصل تھا۔ بھائی کا ایک مخالف جیم نامی ایک بار اپنے دوست کاشف سے ملنے سمن آباد آیا۔ یہ نوجوان کاشف میرے بھائی کا بھی دوست تھا۔ جیم کاشف سے مل کر واپس جا رہا تھا کہ اتفاق سے بھائی کمال کا بھی ان سے ٹکراؤ ہو گیا، لیکن بھائی نے اس روز اس پروار سے گریز کیا کہ کہیں کاشف اس کی زد میں نہ آ جائے۔ کاشف ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان میں صلح ہو جائے اور یہ آپس کی مخالفت کو ختم کر دیں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ وہ اکثر کمال بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ بھیا کی غیر موجودگی میں آیا تو میں نے اسے کہا، کاشف بھیا آپ تو بچپن سے کمال بھائی کے دوست ہو، آپ ہی کسی طرح یہ دشمنیاں ختم کرا دو، ان کو راہ راست پر لے آؤ۔ اس نے کہا، بہنا اس کی کسی ایک سے دشمنی ہو تو ختم کرا دوں، اس شہر کے ہر سر پھرے سے اس کی دشمنی ہے۔ میں نے پہلے کچھ لوگوں سے تمہارے بھائی کی دشمنی ختم کرائی ہے لیکن سب سے صلح کروانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے کزن سے کاشف کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی پہلے کچھ عرصہ لیڈری کے شوق میں رہا ہے لیکن جب اس کو اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کی تو اس نے دماغ سے کام لیا اور ان کے جال میں نہیں پھنسا کیونکہ اسے دیگر مشاغل سے اپنی تعلیم اور اپنا مستقبل پیارا ہے۔
وہ جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لیتا ہے۔ اس نے سب گروپوں کے ساتھ بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے ہر لمحہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ ہم کہیں اپنے بھیا سے محروم نہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن آ بھی گیا۔ بڑی عید کے چند روز بعد بھی ہم سے مل کر گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی گاڑی چوک میں پہنچی، سگنل بند تھا کہ اچانک جیم کی گاڑی ان کے ساتھ آ رکی۔ انہوں نے بھیا کو دیکھتے ہی فائر کر دیے اور وہ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کا دوست شدید زخمی ہو گیا۔ جب کمال بھائی کی لاش گھر پہنچی تو میں ان کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ والد صاحب اور والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ کمال بھائی کے ساتھی آئے اور بہت دکھ کے ساتھ ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ اس روز مجھے بہت سے لوگ نظر آئے مگر کاشف دکھائی نہ دیا۔ میں نے کزن سے پوچھا، بھیا کا جگری دوست نہیں آیا؟ وہ بولے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، کالج جاؤں گا تو پتہ کروں گا۔ کزن نے کالج سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی کیس کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ اس نے جب اخبار میں بھیا کے افسوسناک واقعے کی خبر پڑھی تو فوراً گھر آیا، بہت رویا، کہنے لگا، کاش کمال میرا کہا مان کر اپنے قدم روک لیتا۔ میں اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ دشمنی کی فصلیں نہ اگاؤ، کہ ان کو کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس روز آخری بار ہمارے گھر آیا تھا۔ بھیا کے قاتل تو جیل چلے گئے لیکن ہم کمال کو دیکھنے کو ترستے رہ گئے۔ جب تک زندگی ہے اس کے دیدار کو ترسنا ہے۔ دعا ہے کہ کبھی کسی کا بھائی کسی بہن سے جدا نہ ہو۔ کاش طالب علم تعلیم کے لیے خود کو وقف رکھیں، سیاست میں اس وقت تک ملوث نہ ہوں جب تک تعلیم کا دورانیہ ختم نہ ہو جائے، ورنہ بوڑھے ماں باپ سے ان کے جوان سال بیٹے جدا ہوتے ہی رہیں گے۔